بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اپنی صحت کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کی اپنی کتاب اسلامک اسٹڈی فار گریڈ 1 اسلامیات پہلی جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی کتاب کو بیگ سے نکال لیجئے اور نوٹ بک اور پینسل بھی اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو پیج نمبر آپ نے نکالنا ہے 31۔ آپ کا پیج اوپن ہو چکا ہے، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو سبق کا نام کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ ٹھیک ہے، اچھے اخلاق آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس سبق کو توجہ سے ریڈ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ریڈنگ میں کیا آپ کو بتائیں کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ دوست اور علی اور ابو جان، یہ تین جو ہیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بات پھر ریپیٹ کروا رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے آپ اسکرین پہ سامنے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھے اخلاق، ٹھیک ہے۔ میں علی کے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات ہو رہی ہے کہ میں علی کے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات آپ کی یہ ہو رہی ہے۔ تو دوست کا کیا جواب آ رہا ہے؟ میم یہ ننگنا، میں بھی نہیں کھیلوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بے ایمانی کرتا ہے، مطلب بے ایمانداری سے نہیں کام کرتا۔ کوئی بھی چھوٹی سی بات ہے، مثال کے طور پر آپ کی بال ہے، آپ کی بال گر گئی ہے، تو علی نے اس کو کہا ہے، دوست نے اس کو علی کو کہا ہے کہ اس بال کو تھوڑا سا اس سائڈ پہ کر دو، پھینک دو، تو پھر بھی علی جو ہے بے ایمانی کر جاتا ہے۔ یہ ایک مثال تھی، ایگزامپل تھی جو ہم نے آپ کو سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کھیلوں گا، یہ بہت غصہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے بے ایمانی کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے غصہ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے سبق کا نام تھا اچھے اخلاق۔ تو اس سلسلے میں آپ ہی نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ یہ کیا اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ علی بیٹا، ہمارا اچھا اخلاق ہمیں اچھا انسان بناتا ہے، ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، آپ کو مل جل کر اور ایمانداری سے کھیلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ دوست نے ایک بات کہی ہے، پھر ایک علی نے کہی ہے، اور پھر ابو جان بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کی بات یہ ہے کہ آپ کا اینڈ اپ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق حسنہ بتائے ہیں، ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، ہمیں ان کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہوں تو آپ نے بچوں ایسا کام کرنا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر رکھنا ہے۔ جب آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے تو آپ کی ہر لحاظ سے آپ کی جو ہے زندگی کے آنے والے لمحات خوشگوار ہوں گے، آپ خوشگوار نظر آئیں گے۔ اگر آپ سے کوئی بھی اس طرح کی بات کہا جاتا ہے مگر پھر بھی آپ کا جو ہے ذہنی طور پہ آپ خوشگوار نظر آتے ہیں، تو یہاں پہ اچھے اخلاق کو اس میں اخلاق حسنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اخلاق حسنہ کو آپ کے انورٹڈ کاما کے اندر دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کی کہی ہوئی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اخلاق دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بناتا ہے۔ یہ کہاں پہ ہے، یہ کس جگہ پہ ہے، اس کا حوالہ کہاں پہ ہے؟ سورۃ القلم۔ اور اچھے اخلاق تمہارے بہت مالی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھے اخلاق آپ کو مال کا درجہ دیتے ہیں۔ آپ کے اچھے اخلاق ہیں تو آپ ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کا مال ہی مال ہے۔ ٹھیک ہے، ہر طرح کا مال ہے، دین کا بھی مال ہے، دنیا کا بھی مال ہے، آخرت کا بھی مال ہے۔
تو یہ آپ کو سامنے اسکرین کے اندر ان باکس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے، تو یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 4 میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھے اخلاق کی چند مثالیں آپ کو دی گئی ہیں، یہ آپ کو مثال سے ایگزامپلس آپ کو نظر آ رہی ہیں اسکرین کے اوپر۔ سب سے پہلی جو ہے بڑوں کا ادب کرنا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے بڑوں کا ادب کرنا۔ اس کے بعد آپ سلام میں پہل کرنا، ٹھیک ہے، آپ مطلب سلام کسی کو کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، تو وہ آپ کو جواب کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہل کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی مدد کس ان باکس کے اندر بچے نے کیا ہے، اور بچے نے یہ تصویر بھی بنائی ہے، تو اس نے صحیح طریقے سے اس کو ظاہر کیا ہے کہ یہ بالکل جو ہے میں ہوں، اور اس طرح مجھے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمدردی بھی آپ نے کرنی ہے۔ ہمدردی کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی کو پریشانی ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو آپ اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمدردی کر رہے ہیں۔ نرمی سے گفتگو کرنا، بالکل گفتگو کے سلسلے کو آپ نے آرام سے فالو کرنا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کا جتنا لہجہ نرم ہوگا اتنی ہی آپ کی بات پر اثر ہوگی، ٹھیک ہے جناب۔ تو آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو اس سلسلے میں آپ سے ہم جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا تعلق ہم سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کا ادب نہیں کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1920 کے اندر یہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، آپ سامنے اپنی بکس پہ پیج نمبر 33 کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے بچوں ہم اپنی ایکسرسائز کو کرتے ہیں۔ ایکسرسائز ہے مشق نمبر پیج نمبر 30، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا مشق ہے میم کا مشق دار سین کے درست لام فیض ہوئیں لفظ پارا ٹک لام غافر گاہ حمزہ جن گناہ لگائیں الف اور خیر خالام چٹکلی خالی جین غافر گاہ جگہ پیرے پر کاف رے گنا کریں۔ الف میں وہ کہہ رہے ہمارے پیارے نبی ختم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ ڈیش کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ تو کیا تھے؟ آپ کو دو چیزیں دی گئی ہیں، آپ کو کیا لگے گا، لباس اخلاق لگے گا یا لباس؟ تو اخلاق تھے، ٹھیک ہے، اخلاق کو آپ نے ٹک کر دیا، ٹھیک ہے، اخلاق تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری دنیا میں جناب مشہور تھے۔ اور بی کے اندر ہے آپ کا اچھا اخلاق ڈیش میں ہمیں کامیاب بناتا ہے۔ سب سے پہلے کہہ رہا ہے دنیا اور آخرت، زمین اور آسمان۔ تو کس میں کامیاب کرواتا ہے جناب؟ دنیا اور آخرت میں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر انٹر کر لینا ہے، یہاں پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے دنیا اور آخرت میں آپ کا جو اچھا اخلاق ہے وہ آپ کا دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے آپ کا درست جملے پر ٹک کا نشان لگائیں اور غلط جملے پر کراس کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جناب بڑی آرام سے اور آہستہ سے کام کرنا ہے کہ 2 طریقے آپ کو دیے گئے ہیں، ایک کو آپ نے ٹک آؤٹ کرنا ہے اور دوسرے کو کراس آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، جو ہماری اسکرین ہے ایجوکیشنل چینلز کی، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کوسچنس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، کراس کرنا ہے یا ٹک کرنا ہے؟ تو یہ بالکل یہ کراس ہوگا، درست آپ نے کرنا، ہمیں کرنا چاہیے۔ بی کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمیں ہر وقت غصے میں رہنا چاہیے۔ جناب آپ نے جملے کو پڑھا ہے، آپ نے فکرے کو پڑھا ہے، آپ نے ٹینس کو پڑھا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ نہیں، بالکل یہ درست نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے کراس کا سائن لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم کے اندر ہے ہمیں اسلام میں پہل کرنی چاہیے۔ اسلام کرنے میں آپ کو پہل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آپ سوچئے اور اپنے مائنڈ میں یہ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، یہاں پہ ٹک ہوگا یا کراس ہوگا؟ تو یہاں پہ ٹک ہوگا، کرنی چاہیے بالکل۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، کراس ہوگا یا ٹک ہوگا؟ تو آپ سوچیں کہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی ہے۔ آپ سبق میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں
تو یہاں پہ بھی جناب ٹک ہوگا. جی بلنگ ہے پھر بند ہو بلنگ ہے. تو اسی کے ساتھ چاہتے ہیں آپ کے چیپٹر سے جو ہے اختتام پذیر ہوا. آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اپنا رکھنا خاص خیال اور ہمیں رکھنا دعاؤں میں یاد. آپ نے اپنے سبق کو بڑے ساتھ گھر میں دہراتے رہنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب ایجوکیشن چینل ایجوکیشن فار وومین. اسی کے ساتھ چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ نگہبان اور شب بخیر.